تعلیمی اداروں میں زیادہ تر اساتذہ کرائم بن چکے ہیں جو طالب علموں کو پڑھانے کی اور سکھانے کی بجائے اپنے نظریات اور خیالات زبردستی ان پر حاوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اختلاف رکھنے والے طالب علم سے پرسنل ہو جاتے ہیں، سوال اٹھانے والے طالب علم کو ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دیا جاتا ہے، اسٹوپڈ کوشچن اور irrelevant کوشچن کہہ کر اس کی بے عزتی کی جاتی ہے، پھر پرسنل ہو کر امتحان میں نمبر کم دے کر فیل کر دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حسن علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں HAK Speaks۔ ہمارے ہاں رائج تعلیم و تربیت کے نظام پر نظر ثانی کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ صدیوں سے یہ تصور پختہ ہو کے چلا آ رہا ہے کہ انسان کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا پیمانہ ذہانت پر مبنی وہ آزمائش ہے جس کو IQ ٹیسٹ کہا جاتا ہے، یعنی وہی بچہ ہونہار، ذہین اور قابل ہوگا جس کا حافظہ تیز ہے، یادداشت مضبوط ہے، جو سائنس کے پیچیدہ نسخے، تاریخ اور جغرافیہ کے اعداد و شمار حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت بچوں پہ کم عمری میں کتابوں کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے اور امتحان میں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے کی تلوار لٹکا دی جاتی ہے اور وہ زندگی کی اس دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بات ہو تو بچوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور قرینہ بتانے کی بجائے مذہبی تعلیم کے نام پر ان کے دماغ میں بعض مخصوص باتیں ٹھوس دی جاتی ہیں، آداب کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا، اخلاقیات کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، ایک دوسرے سے برتاؤ کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ نہیں بتایا جاتا، مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کرنے کی تربیت بھی نہیں دی جاتی۔ ماہر نفسیات کے مطابق ذہانت کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی انٹیلیجنس کوشنٹ جس کو IQ کہا جاتا ہے، دوسری ایموشنل کوشنٹ جس کو EQ کہا جاتا ہے، تیسری سوشل کوشنٹ جس کو SQ کہا جاتا ہے اور چوتھی ایڈورسری کوشنٹ جس کو AQ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ذہانت کا وہ حصہ جس کو انٹیلیجنس کوشنٹ یعنی IQ کہا جاتا ہے۔ یہ عقل و فہم کی سطح کا پیمانہ ہے، آپ کو ریاضی کے سوال حل کرنے اور چیزیں جلدی یاد کرنے اور سیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص سبق جلدی یاد کر لیتا ہے، بھولتا نہیں، حافظہ تیز ہے، جیومیٹری، الجبرا، اس کے علاوہ مسئلہ فیثاگورس جیسے مشکل سوالات اگر آپ حل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا IQ لیول اچھا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے ذہانت کے دوسری قسم کی جس کو ایموشنل کوشنٹ یعنی EQ کہا جاتا ہے۔ یہ دوسروں کے ساتھ امن برقرار رکھنے، وقت کی پابندی کرنے، اپنے کام کو ذمہ داری سے کرنے، دوسروں کے ساتھ ایمانداری سے معاملات کو لے کر چلنے، اپنی حدود و قیود کا خیال رکھنے، دوسروں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آنے اور حقیقت پسند ہونے اور دوسروں کا خیال رکھنے کی صلاحیت کا پیمانہ ہے۔ ذہانت کی تیسری قسم جس کو سوشل کوشنٹ کہا جاتا ہے، یہ دوستوں کا نیٹ ورک بنانے اور اسے طویل عرصے تک برقرار رکھنے کی صلاحیت کا پیمانہ ہے۔ اگر آپ اپنے دوستوں اور تعلقات کا دائرہ کار کس طرح اور کیسے ترتیب دیتے ہیں اور کیسے لوگوں کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک تعلق کو برقرار رکھتے ہیں، ان کے ساتھ وہ اب زندگی کیسے نبھاتے ہیں، ان کا ساتھ کہاں تک اور کس احسن طریقے کے ساتھ انجام دیتے ہیں، اس صلاحیت کو سوشل کوشنٹ یعنی SQ کہا جاتا ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق جن لوگوں کا SQ اور EQ زیادہ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے مطابق زندگی کے اندر زیادہ ترقی کرتے ہیں جن کا IQ زیادہ ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں صرف IQ کو بڑھانے اور صرف IQ بچوں کا انٹیلیجنس کوشنٹ کو بہتر کرنے کی ہی کوشش کی جاتی ہے۔ ذہانت کی چوتھی قسم جس کو ایڈورسری کوشنٹ یعنی AQ کہا جاتا ہے، زندگی میں کسی نہ کسی مشکل سے گزرنے اور اپنا کنٹرول کھوئے بغیر اس سے باہر آنے کی صلاحیت کا پیمانہ کہلاتا ہے۔ زندگی دھوپ اور چھاؤں کا نام ہے، ہر قدم پر انسان کو پریشانیوں، مصیبتوں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی صورتحال کسی بھی قسم کے ناگہانی آفت اور مشکل وقت میں خود کو ہمت اور حوصلے سے اس کا مقابلہ کرنا، اس کو جھیلنا اور اس دلدل سے نکلنے کی کوئی بھی تدبیر اختیار کرنا، اس کو AQ یعنی ایڈورسری کوشنٹ کی صلاحیت کہا جاتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا بلکہ سدھایا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے گھروں میں بھی پرورش کا یہی چلن ہے، سمجھانے، بتانے اور سکھانے کی بجائے ڈانٹ کر احکامات کو بجا لانے کی تلقین کی جاتی ہے، سوالات اٹھانے والے کو بدتمیزی قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسکولوں میں بچوں کو مخصوص نصاب رٹا کر امتحان میں اچھی پوزیشن تو لے لیتے ہیں لیکن انہیں زندگی جینے کا شعور نہیں ہوتا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں جانتے، اختلاف رائے آداب سے نہ بلند ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بہروپیوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ حقیقی سائنسدان، مصنوعی صحافی
सच्चे और खरे सियासतदान, बेमेल कानूनदान और असली मुहक्किक सिर्फ उंगलियों के पोरों पर गिने जा सकते हैं। सितम बलाए सितम तो ये है कि हमारे यहाँ खरे शिफाफ और उजले दानिश्वर भी दस्तयाब नहीं है। बहरूपी दानिश्वरों की तादाद बढ़ती जा रही है। तशवीकी, तरगीबी और तहरीकी शख्सियात हों या फिर मुर्ख और मुसन्निफ, तरीक़े वारदात ये है कि बाज़ मखसूस किताबें और चंद इकबाल के हवाले याद करके लोगों को इल्म तहकीक से मरऊब किया जाए। आपने वो किताब पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो फिर आपने क्या पढ़ा? क्या आपने वो फिल्म देखी है? नहीं देखी तो फिर आपने क्या देखा? आपको पता है कि ज़हानत के कितने इक्तसाबात होते हैं? आप नहीं जानते तो फिर आप कुछ नहीं जानते, आपने ज़िंदगी गंवा दी। हमारे यहाँ स्कूलों और कॉलेजों का तालीमी निज़ाम किसी से ढका छुपा नहीं है। चंद तालीमी इदारों के अलावा तमाम तालीमी इदारे एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुके हैं। तालीमी इदारों में ज़्यादातर उस्ताज़ा इकराम, उस्ताज़ा कराइम बन चुके हैं, जो तालिब इल्मों को पढ़ाने और सिखाने की बजाय अपने नज़रियात और ख़यालात ज़बरदस्ती उन पर हावी करने की कोशिश करते हैं। इख्तिलाफ रखने वाले तालिब इल्म से पर्सनल हो जाते हैं। सवाल उठाने वाले तालिब इल्म को डांट डपट कर चुप करवा दिया जाता है। स्टूपिड क्वेश्चन और इररिलेवेंट क्वेश्चन कहकर उसकी बेइज्जती की जाती है। फिर पर्सनल होकर इम्तिहान में नंबर कम देकर फेल कर दिया जाता है। किसी भी तालिब इल्म का क्वेश्चन इररिलेवेंट ज़रूर हो सकता है, लेकिन किसी भी उस्ताद के पास किसी तालिब इल्म की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं होता। उस्ताद किसी भी मुल्क और कौम का सरमाया होता है, लेकिन ऐसे बहरूपी उस्ताद सिर्फ खुद को मनवाने और दूसरों को खुद से कमतर साबित करने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। अफलातून ने तो ये कहा था कि मुझे तो बस इतना मालूम है कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन असर हाजिर के ये अफलातून और दानिश्वर सिर्फ ये जानते हैं कि बाकी सब लोग कुछ नहीं जानते।